ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 7 اگست کو بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے کارندوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج کے 7 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 27 سالہ کیپٹن حمزہ اکرام شہید ہو گئے۔ کیپٹن حمزہ اپنے دستوں کی قیادت کرتے ہوئے خوارج کا مسلسل تعاقب کر رہے تھے اور ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ میجر طفیل محمد شہید کا 48واں یوم شہادت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مسلح افواج کا خراج عقیدت۔ مسلح افواج پاکستان میں میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 48واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز ایڈمرل نوید اشرف، چیف آف نیول اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، چیف آف ایئر اسٹاف اور مسلح افواج نے میجر طفیل محمد شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کا کہنا ہے میجر طفیل محمد شہید نے دشمن کے خلاف جرأت مندانہ کارروائی کی قیادت کرتے ہوئے غیر معمولی بہادری اور فرض سے غیر متزلزل وابستگی کا مظاہرہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے ہمت نہ ہاری اور مشن کی کامیاب تکمیل یقینی بنائی۔ دوسری جانب صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کی 48ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اپنے پیغام میں صدر اور وزیر اعظم نے کہا کہ میجر طفیل محمد شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دفاع وطن کی تاریخ میں ایک لازوال باب رقم کیا۔ میجر طفیل کی قربانی اور بہادری پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے یہ عظیم سپوت آزادی، خود مختاری اور قومی سلامتی کے مضبوط محافظ ہیں۔ میجر طفیل کی جرأت اور بہادری پاک افواج کے افسران اور جوانوں کے عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور وطن سے غیر متزلزل وابستگی کی علامت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہنگو میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی کے دوران کیپٹن حمزہ اکرام کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کیپٹن حمزہ کی بہادری، جرأت اور فرض شناسی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم اور ہنگو آپریشن میں 7 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کیپٹن حمزہ اکرام شہید نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے کو تینوں ملکوں کے مفاد میں قرار دے دیا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دستخط کے حوالے سے اپنے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ معاہدے پر دستخط کرنا میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ شہباز شریف نے کہا فیلڈ مارشل کی وجہ سے یہ مشترکہ وژن حقیقت کے روپ میں بدلا۔ دعا گو ہوں معاہدے سے تینوں ممالک میں خوشحالی بڑھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستانی وفد کے ہمراہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری۔ وزیر اعظم نے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کی اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بھی دی جہاں انہیں زیارت خاص کی سعادت حاصل ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اسرائیل کے تناظر میں سارے مسلم ممالک کو اکٹھا ہونا چاہیے اور پاکستان، سعودی عرب اور ترکی تینوں ممالک کو دہشت گردی کا سامنا ہے۔ تینوں ممالک کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کی جو بھی تفصیلات ہیں وہ ضرور عوام کے سامنے آئیں گی۔ مزید کہا پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے پوری امہ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے۔ اس معاملے میں باقی ممالک پر دروازے بند نہیں کیے جا سکتے۔ اسرائیل کے تناظر میں سارے ممالک کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے 78 افراد کے لیے سول اعزازات کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کنٹمپریری ایوارڈز پر خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وطن پر جانیں نچھاور کرنے والے شہداء اور بہادروں
کا مظاہرہ کرنے والے غازیوں سمیت مختلف کیٹیگریز میں 78 افراد کے لیے سول اعزازات کی منظوری دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، جانوں کا نذرانہ پیش کرنے اور غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی قومی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا، وطن عزیز شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کا احسان مند ہے۔ نائب وزیر اعظم اور نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے وفاقی وزیر احسن اقبال نے ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور جماعت اسلامی کے احتجاج کے تناظر میں ملکی حالات پر بریفنگ دینے کی پیشکش کی۔ لیاقت بلوچ نے کہا، حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر ناجائز منافع خوری اور بھتہ خوری کا سلسلہ بند کرے۔ جماعت اسلامی کا احتجاج رنگ لائے گا اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملک کی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دیریں اثنا لیاقت بلوچ نے چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کی قبر کشائی کے بعد لاش کے نمونے لینے کا عمل مکمل ہو گیا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے بعد قبر کو دوبارہ سیل کر دیا گیا۔ میر رضا کی قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ کے ارکان، میر رضا کے اہل خانہ اور وکیل جبران ناصر بھی سوسائٹی قبرستان میں موجود تھے۔ پولیس سرجن، سربراہ شناخت پروجیکٹ اور مجسٹریٹ بھی قبرستان میں موجود تھے۔ پولیس کی بھاری نفری بھی جائے وقوع پر موجود رہی اور اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ وفاقی حکومت سے مذاکرات ناکام ہونے پر گوڈز ٹرانسپورٹرز نے آج سے غیر معینہ مدت تک کے لیے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد آوان کے مطابق جمعے کو وفاقی حکومت اور سندھ حکومت سے ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت سنجیدہ نہیں ہیں۔ ہم اپنے ملک گیر ہڑتال کے فیصلے پر قائم ہیں۔ آج بروز ہفتہ 8 اگست سے ملک گیر ہڑتال کر رہے ہیں جو غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر مواصلات، سیکریٹری مواصلات، چیئرمین NH اور IG موٹر وے مذاکرات میں شامل تھے۔ تو دوسری جانب آل پاکستان پیٹرول پمپس اونرز ایسوسی ایشن نے گوڈز ٹرانسپورٹر کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ وائس چیئرمین نعمان علی بٹ نے کہا ہے کہ آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا موقف بالکل درست ہے، بلکہ یہ پورے پاکستان کی عوام کی آواز ہے۔ انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر تیل کی قیمتوں میں تبدیلی کو مسترد کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ دوسری جانب وفاقی حکومت سے مذاکرات ناکام ہونے پر گوڈز ٹرانسپورٹرز نے آج سے غیر معینہ مدت تک کے لیے ملک گیر ہڑتال کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ فوج عوامی خدمت میں پیش راولاکوٹ میں شہریوں کے لیے مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ پاک فوج آزاد کشمیر میں عوامی فلاح اور بنیادی سہولیات کی فراہمی میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پاک فوج کی جانب سے راولاکوٹ آزاد کشمیر میں 15 چوک پر موبائل فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ فری میڈیکل کیمپ کا بنیادی مقصد عام شہریوں کو ان کی دہلیز پر مفت اور معیاری علاج کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ طبی عملے کی جانب سے کیمپوں کے دوران مجموعی طور پر 5300 سے زائد مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی گئی۔ پاک فوج کے فری میڈیکل کیمپ میں ماہر طبی عملے نے خواتین، بچوں اور بزرگوں سمیت 141 سے زائد افراد کا معائنہ کیا۔ ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف ANF کی کارروائیاں جاری ہیں۔ مختلف شہروں میں ہونے والے کریک ڈاؤن کے دوران بھاری مقدار میں منشیات برآمد کی گئی اور ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف 4 کامیاب کارروائیاں کرتے ہوئے 2 مبینہ اسمگلروں کو گرفتار کر لیا، جبکہ 2 کروڑ 5 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 187 کلو گرام چرس اور افیون برآمد کر لی گئی۔ لورا لئی کے علاقے میں قریب ایک ٹرک کی تلاشی کے دوران بھاری مقدار میں چرس برآمد ہوئی اور ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ راولپنڈی میں GT روڈ پر اسپتال کے قریب ایک رکشے سے چرس برآمد کر کے ایک اور ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ ادھر ضلع چاغی کے علاقے دال بدین میں ایک گاڑی سے 145 کلو گرام افیون برآمد کی گئی، جبکہ پشاور کے حاجی کیمپ میں واقع کوریئر آفس کے ایک پارسل میں چولہے کے اندر مہارت سے چھپائی گئی 2 کلو سے زائد چرس بھی قبضے میں لے لی گئی۔ ترجمان ANF کے مطابق تمام کارروائیوں کے بعد انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ اور یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے، میر رضا کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ قبر کشائی اور دوبارہ پوسٹ مارٹم مکمل، میڈیکل بورڈ نے اہم شواہد اور نمونے محفوظ کر لیے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سحر خان سے۔ جی سحر، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیں میر رضا کیس جو کہ اس وقت کافی سنگین رخ اختیار کر چکا ہے، اس میں آج ایک بہت بڑی اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ کیس کی سچائی جاننے کے لیے آج میر رضا کی جو ہے قبر کشائی کی گئی، دوبارہ پوسٹ مارٹم کا جو پورا عمل تھا اسے مکمل کر لیا گیا ہے۔ میڈیکل بورڈ نے جو ہے جس کی نگرانی پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد کر رہے ہیں، میت سے تمام ضروری اور اہم شواہد اور نمونے جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں، جبکہ ڈاکٹر نسیم احمد کا کہنا ہے کہ جو سوالات پہلے پوسٹ مارٹم میں اٹھائے گئے تھے اب دوبارہ معائنے کے بعد ان کے حوالے سے کافی اہم کلو
और सबूत मिल चुके हैं। दूसरी जानिब जो है वो जिब्रान नासिर ने भी मीडिया को बताया कि कब्र कुशाई के बाद का ये पोस्टमार्टम इंतहाई बारीक बीनी से हुआ है और पुलिस सर्जन ने जो जो सवालात उठाए थे मेडिकल बोर्ड को, अब इनके जवाबात मिल चुके हैं। जबकि देखें अब सवाल से सबसे अहम मरहला जो है वो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि इन सबको इब्तदाई रिपोर्ट का इंतजार है। इस इब्तदाई रिपोर्ट से ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि ये मामला जो है वो खुदकुशी का है या फिर ये बाकायदा एक कत्ल था। ताहम जो भी फाइनल और हतमी रिपोर्ट होगी वो केमिकल और फॉरेंसिक लैब की जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगी। जबकि आखिर में आपको ये भी बताती चलूं कि मीर रजा के वालिद ने इस पूरे अमल पर जो है और मेडिकल बोर्ड पर मुकम्मल एतमाद जाहिर किया है। जबकि उनका कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आएगी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने आ जाएंगे। जी सर, बताइएगा ये रिपोर्ट आने के कब तक के इम्कानात हैं? जी जैसा कि हमें मालूमात हासिल हुई है उस हिसाब से जो है वो शाम 5 बजे के उसका उन्होंने कहा था, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी इस बारे में नहीं कहा जा सकता क्योंकि रात भी हो सकती है। ठीक है, सहर खान हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।